کسی نے کہا آپ کو حضور سے کتنا پیار ہے؟ تو مولا علی فرمانے لگے صحرا کا علاقہ ہو، گرمی کا موسم ہو، پیدل سفر ہو، پانی پاس نہ ہو، فرمایا اس موسم میں جتنا کسی پیدل چلنے والے کو پانی سے پیار نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ گرمیوں میں جب میں روزہ کھولتا ہوں تو گلاس پانی سے میرا کچھ نہیں بنتا، میرا دل کرتا ہے ٹوٹی کا پائپ لگاؤں منہ میں۔ یہ پانی سے جو پیار ہوتا ہے نا، یعنی آپ درجنوں سینکڑوں نعمتیں چون لیں دسترخوان پر جو پانی ہوتا ہے نا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مولا علی کی بات تو سمجھے نا، مولا کائنات کیا فرماتے ہمیں حضور سے اتنا پیار ہے کہ گرمی کا موسم ہو، صحرا کا علاقہ ہو، پیدل سفر ہو، یہ کبھی آپ اس موسم میں جس کو دیر ہو گئی ہو پانی نہ پیا ہو، ذرا اس کو دیکھے نا، پانی 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 کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا جس طرح گرمی کے موسم میں صحرا کے علاقے میں پیدل چلنے والے مسافر کو جتنا پانی سے پیار ہوتا ہے نا، مجھے اس سے بھی بڑھ کر مدینے والے محبوب سے پیار ہے۔ یہ کیفیت آپ سمجھیں، اس ذوق کو آپ سمجھیں۔ محبت کا پورا جب تک ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، پورا شوق نصیب، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت بہرحال کسی نہ کسی شے سے ہونی تو ہے۔ غالب کہتے ہیں درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو اگر عشق کا غم نہ لگاؤ گے تو روٹی کا غم لگ جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی لگنا ہی ہے، تو بہتر نہیں محبت رسول کا غم پالا جائے، عشق رسول کا غم پالا جائے، حضور کے پیار کا، نبی پاک کی محبت کا ذائقہ اپنی طبیعت میں پیدا کیا جائے، یہ بہتر نہیں؟ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ جب تک آپ نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ پیار نہیں کرتے، یعنی یار آپ کا وہ والا ذوق بھی تو ہونا، وہ والا رنگ بھی تو ہونا جو حضرت صوبان بن مالک نے پیش کیا ہے۔ یعنی وہ مسجد نبوی شریف میں آئے ہیں اور حضور کے سامنے بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ بڑے سچے لوگ تھے، اس میں کوئی شعری جملہ نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی خطیب کی خطابت نہیں، انہوں نے مجمع سے داد امداد نہیں لینی، یہ سیدھے جلوہ ودھا کے سامنے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، تو حضور میں زیارت کرنے آ جاتا ہوں۔ ذرا میں نے پھر کہا کہ یہ کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں جملہ لکھنے والا، یہ صحابی رسول ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عدالت کی اور جن کی نفاست کی اور جن کی شان و شوکت کی گواہیاں یہ چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، زمین بھی دیتی ہے، زمانہ بھی دیتا ہے، اللہ کا قرآن بھی دیتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ جماعت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور جو حضور کے ساتھ والے۔ یا رسول اللہ دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، تو میں آ کے دیدار کر لیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ وارفتگی پیدا کرتی ہے، یہ شوق پیدا کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا آج کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں کہ قیامت میں جنت تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور آپ کی دعا سے عطا کرے گا، لیکن آپ تو ہوں گے نا اونچے والے درجے میں نبیوں کے ساتھ۔ تو حضور میں جنت میں تو جاؤں گا، پر میرا وہ سٹیٹس نہیں نا جو پیغمبروں کا محلہ ہے، وہ جو ایک بڑی وادی ہے، وہاں تو میں نہیں حاضر ہو سکوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں زیارت نہ ہوئی، یعنی وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، حضور اگر زیارت نہ ہوئی تو نظام کیسے چلے گا؟
ابھی وہیں کھڑے ہیں حضرت صوبان بن مالک کے حضرت جبریل آ گئے اور قرآن لے کے آئے. کہا محبوب ان سے کہہ دیجئے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے نا تو صبح قیامت انہیں نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہی رکھا جائے گا. میرے عزیز، امت میں نا وہ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آنے والی نسل کو محبت رسول کا وہ اصل درد دینے کی ضرورت. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے. ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے. سامنے سے شیر آ گیا. یعنی آپ نے سن لیا یار میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا. یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لگ پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے. بلی بھی آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بلی آ گئی ہے. بکھرنے لگتے ہیں لوگ، اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی. شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی پاک کا غلام ہوں، حضور کا غلام. اس لیے کہ باقی سارے تعارف اب چھوڑ دیے ہیں. وہ برادریوں پہ ناز کرنا، وہ قبیلوں پہ ناز کرنا، وہ اپنی تعلیم پہ ناز کرنا، وہ اپنے مال پہ ناز کرنا، وہ اپنے علاقے پہ ناز کرنا، یہ چھوڑ دیا ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. فرمایا اب ہمارا ناز ایک ہی ہے کہ ہم مدینے والے کے غلام ہیں. اب ہماری یہی برادری، یہی قبیلہ، یہی تعارف، یہی ہماری شناسائی کا علامتی نشان ہے کہ حضور کے غلام ہیں. اور ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں. تو نبی پاک فرماتے ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں. جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا. یہ غلامی رسول، یہ عشق رسول وہ تعارف ہے کہ بڑے بڑے خون خار درندے بھی رستہ چھوڑ جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی عام نہیں آ رہا، مدینے والے کا غلام آ رہا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت کریں. اور نوجوانوں میں آپ سے ایک اور بات بھی عرض کروں، کسی اور سے بھی محبت کرو گے نا، محبتیں کرنی چاہیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے. اسلام ساری محبتوں کا درس دیتا ہے. لیکن اور کوئی بھی محبوب بناؤ گے تو نقص نکل آئیں گے. یہ مدینے والے محبوب کی وہ ذات ہے کہ جب جب دیکھو گے نا، جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، اخلاق دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی حضور سے پیار ہو جائے گا، حسن دیکھنا چاہو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، نبی پاک کا حلم دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا، بردباری دیکھو گے تو پھر بھی پیار ہو جائے گا. یعنی ایک ایسے شخص بھی ہیں ثمامہ بن اسال جنہیں گرفتار کر کے لایا گیا، قیدی بنا کے مسجد نبی کے ستون سے باندھا گیا. سخت ترین دشمن تھے، انہوں نے مسجد میں بندھے ہوئے ستون سے حضور کے جلوے دیکھے، بندھے تے تیریاں ویکھ کے اداما میں مرید ہو گئی. یعنی ستون سے بندھے ہوئے محبوب کے جلوے دیکھے، 2-3 دن بندھے رہے. اور پھر وہ بات لمبی ہے، میں بس اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انہیں آزاد کر دو. لیکن کیا آزاد ہونا تھا اور کیا انہوں نے لوٹ کر جانا تھا. وہ چلے گئے اور مدینہ شریف کے کنویں سے غسل کر کے واپس آ گئے اور محبوب کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے حضور اب نہیں جانا، اب تو کوئی جلوہ پیارا لگتا ہے تو آپ کا جلوہ ہے، کوئی دین پیارا لگتا ہے تو آپ کا دین ہے، اور یا رسول اللہ اگر کوئی شہر پیارا لگتا ہے تو آپ کا شہر مدینہ پیارا لگتا ہے. تو حضور کو جس زاویے سے کسی نے دیکھا،
جس جس اینگل سے دیکھا، اگر کسی نے مجاہد بنے ہوئے دیکھا اسے بھی پیار ہو گیا۔ یہ کیسے مجاہد ہے کہ جو اپنے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کے لاتے ہیں تو اپنے غلاموں کو تلقین کرتے ہیں کہ ان کے کھانے کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ قیدی بنا کے، یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے جنگوں میں مقابلے میں، ان پر ذرا توجہ دینا۔ اور یہ کیسے سپہ سالار ہے کہ ان کے وہ مخالف جنہوں نے 3 سال تک بائیکاٹ کیے رکھا اور شیب ابی طالب میں قید کیے رکھا، ان میں سے جب کچھ لوگ قیدی ہو کے آتے ہیں اور حضرت بلال ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھتے ہیں اور وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو محبوب رات کو اٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دو، یہ کراہتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تم جس جس زاویے سے بھی دیکھو گے نا، جس جس زاویے سے تم میں سمجھ آ جائے گی کہ پیار کرنے کے، اتباع کرنے کے، عشق کرنے کے قابل اگر کوئی کامل ہستی ہے تو وہ مدینے والے محبوب کی ہستی ہے۔ کہیں نقص نظر نہیں آئے گا، کہیں کمزوری نظر نہیں آئے گی، تو بریلی کے امام بول کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور جب یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے، ایسا بیان کرو گے، اس رنگ کو دیکھو گے تو تمہیں حضور سے پیار ہو جائے گا، اور جب پیار ہوگا تو انداز یہ ہوگا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کہ کروڑوں جہاں۔ تو حضور سے والہانہ کسی سے محبت ہو جائے نا تو اس کی نسبتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے، اس کے تعلق والوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوست کا دوست ہے، لوگ یہ کہہ کے اس کو بھی اپنا لیتے، یہ میرے شیخ کے آستانے پہ جاروب کش ہے، یہ کہہ کے بھی لوگ اسے اپنا لیتے۔ ہمیں حضور کے کل صحابہ پیارے ہیں، نبی پاک کی نسل مبارک کا ایک ایک بچہ پیارا ہے، اس لیے کہ ہماری محبتوں کا کل مرکز رسول رحمت کی ذات والا صفات۔ نبی پاک علیہ السلام سے جب پیار کریں گے نا، نوجوانوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جو آج کے دور کی ٹینشن ہے نا، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، ذہنی دباؤ ہے، فکری تناؤ ہے، وسوسوں کا غلبہ ہے، اور کچی پکی سوچیں ہیں، اور یہ کر لوں کہ نہ کروں، قوت ارادے کی کمی ہے۔ حضور سے پیار کرو گے تو مقصد ہاتھ لگ جائے گا، نبی پاک سے پیار کرو گے تو جینے کا سلیقہ آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، حضور سے پیار ہو جائے تو جینے میں بھی مزہ آتا ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے، زندگی نہ کسی کام لگ جاتی، زندگی کسی سمت روانہ ہونے لگتی، انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پا گیا، میرا وجود قیمتی ہو گیا، میری سانسوں میں چونکہ محبوب کی محبت دھڑکتی ہے، لہذا اب یہ میرا وجود بیکار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے نا، تو ایک ہندو نے ان سے کہا کہ ہم جو جلا دیتے ہیں آپ کیوں دبا دیتے ہیں؟ ایک مسلمان درویش سے ایک ہندو نے پوچھا، تو شیخ فرمانے لگے چھوڑ یار، میں جواب دوں گا تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، ضرور بتائیے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سینے میں نا ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اندر جلوے ہوتے ہیں ذات محبوب کے، تو سینہ ایمان سے بھرا ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیکار ہوتی ہیں تو جلا دی جاتی ہیں، تو جو خزانے ہوتے ہیں وہ دبا دیے جاتے ہیں۔ ہمارا چونکہ وارفتگی کا رشتہ ہے محبوب کے ساتھ، ہمارے رت جگہ اپنے محبوب سے وابستہ ہیں، ہماری صبح شام حضور پر درود پڑھ کے گزرتی ہیں، تو یہ زبان،
یہ وجود، یہ ساری چیزیں قیمتی لگنے لگ جاتی ہیں، ان کے کام جو لگ گئی، پھر بندے کو کوئی اور کام نہیں رہتا. پھر انسان جب حضور سے کھل کے پیار کرنے لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، وہ تو ڈھونڈتا ہے سارا دن. کوئی مجھے حضور کی حدیث ملے، کوئی نبی پاک کی سیرت پر نقطہ ملے، کوئی حضور کی تعریف میں مجھے کوئی نعت ملے، مجھے وہ شخص ملے جس کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے آنسو. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ تلاش کرتا پھرتا ہے وہ رستے جن رستوں سے محبوب پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنا دے، کوئی حضور کا ذکر پاک کر دے. میں بڑا مخالف ہوں نعت خانوں کے پیسے لینے کا، اور میں اپنے انداز میں اصلاح کی نیت سے کچھ نہ کچھ عرض بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن میں ایک بات عرض کروں، میں کہتا ہوں جو حضور کا ذکر سناتا ہے نا، ہمارا تو دل کرتا ہے ہم نہ کبھی اس کے چوکیدار رہ جائے گا. مخلص ہو کے ذکر سنائے صحیح، اس کو دکانداری نہ بنائے، کاروبار نہ بنائے، ورنہ ہمارا تو دل کرتا ہے اس کے گھر کی جاروب کشی کروں. تو ہمیں ہمارے نبی کا ذکر سناتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، پھر تو ان رستوں سے پیار. یہ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے جاتے تھے یا عمرہ کرنے جاتے تھے نا، حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے، تو حرم شریف تو سارا ہی متبرک ہے، سارا ہی تبرک والا ہے. لیکن وہ وہاں بھی جب جاتے تھے نا، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں نبی کریم نے نماز پڑھی ہے. ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں رکتے، عبادت کرتے جہاں حضور ٹھہرے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پیار ہے اپنے حبیب سے. ہم ان رستوں کے متلاشی ہیں جن رستوں سے وہ ہو گزرے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. او میرے عزیزو، نبی پاک سے محبت ہو جائے تو یہ انسان کو نا ایک شوق دلا دیتی، اس کی زندگی کا نصب العین بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ مقصد حیات آ جاتا ہے. وہ محسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس اگرچہ پیسے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی میں بڑا عہدہ نہیں رکھتا، کچھ 100-2000 لوگوں میں جانا نہیں جاتا، لیکن میں بڑا قیمتی ہوں، اپنے محبوب کا غلام جو ہوں، حضور سے پیار جو کرتا ہوں. کئی دفعہ نا کچھ ایک دو جملہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کی زبان پہ نا بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. وہ جملہ وہ بار بار ادا کرتے ہیں، ہمارے عرف میں کہتے ہیں یہ اس کا تقیہ کلام ہے. بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ بار بار بولتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، تو پھر لوگ کہنے لگ جاتے ہیں یہ نا اس کا تقیہ کلام ہے. صحابہ کا بھی ایک تقیہ کلام تھا، سناؤں آپ کو. ان کا تقیہ کلام تھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ. حضور ہمارا دل ہماری روح آپ پر قربان. ان کا ایک تقیہ کلام تھا کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے درویزہ گر ہیں.